الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. حضرات، اپنے بزرگوں سے جو بات سنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو حق ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق جس کا نام عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. جو آدمی گناہ سے نہیں بچتا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر رہا. لہذا ذکر کی بعض لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے. اس لیے ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر مثبت، ذکر منفی. اللہ پاک کے احکام کو بجا لانا یہ ذکر مثبت ہے، اور گناہ سے بچنا یہ ذکر منفی ہے. یہی دونوں ذکر جب مل جاتے ہیں تو بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر منفی کو کلمے میں مقدم فرمایا ہے، اس لیے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہوتا ہے. لا الہ کو اللہ تعالیٰ نے مقدم فرمایا، الا اللہ کو بعد میں فرمایا کہ جتنا زیادہ تم باطل خداؤں سے قلب کو پاک کرو گے تمہارا دل الا اللہ کے نور سے متجلی ہوتا چلا جائے گا. خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن. خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن. جو لوگ اللہ تک نہیں پہنچے اس کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے ذکر مثبت کیا لیکن گناہ نہیں چھوڑا، جس سے زہر کی وجہ سے وہ تعلق مع اللہ کی دولت سے محروم رہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے. میرے شیخ مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد رکھی ہے تقوی پر. ان اولیاءہ الا المتقون، میرے ولی کون ہیں؟ جو تقوی سے رہتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، ہم کو ناراض نہیں کرتے. میرے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا دوزخ نہ پیدا کرتا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ کوئی شریف بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی ہمت نہ پاتا اپنے قلب میں. بتاؤ، جو شخص کی مسلسل احسانات ہوں اس کو ناراض کرنا خلاف شرافت ہے یا نہیں؟ اگر گناہ نہیں کوئی چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پائے گا. اس لیے دوستو ذرا ہمت سے کام لو، اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے. میں یہی پوچھتا ہوں کہ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ کوئی ہے اس میں جو کہہ دے گناہ بہت اچھی چیز ہے کوئی اس میں؟ بھائی ہے کوئی؟ ہے تو خراب چیز کے چھوڑنے میں کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنے منہ سے بھی کہہ رہے ہو خراب. گناہ خراب چیز ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ دور کرتا ہے اور ہر نیکی اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے. اس لیے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر سے جو روحانیت پیدا ہو وہ مقابلے میں اس طاقت کو استعمال کیجیے. جب ذکر جو کرتا ہے اس سے ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے. جب نفس گناہ کے لیے کہے تو اس روحانی طاقت کو استعمال کر کے نفس کو پٹخ دو. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. انشاءاللہ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ صالحین کو جتا دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی بیچارہ چت پٹ ہوتا رہا، آخر میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیتے ہیں.